السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعهم الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سلسلہ درس عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم 19واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ انسان کی عادات میں سے ایک عادت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتا رہتا ہے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا اس کی عادات میں شامل ہے۔ اس عادت کو اگر ایک آدمی اپنی مرضی سے اس کے تقاضے، اس کے طور طریقے اختیار کرے گا تو وہ پھر عادت رہے گی، عبادت نہیں بنے گی۔ لیکن ہمارا دین اسلام ہمیں ایسے طریقے بتاتا ہے کہ ہم اپنی عادتوں کو عبادت میں بدل سکتے ہیں، جن میں سے یہ جو عادت ہے اس کو بھی ہم عادت کو عبادت میں بدل سکتے ہیں، جبکہ ہم یہ طور طریقہ یہ عادت اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر پورا کریں۔ تو وہ طریقہ ان آداب سے پورا ہوگا جو اس کے لیے آداب مقرر کیے گئے۔ آج ہم اس سبق میں وہی آداب پڑھیں گے جو قرآن و سنت سے ہمیں تعلیم دیے گئے۔ سب سے پہلا ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جب ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملاقات کے لیے آئے تو بغیر شدید مجبوری کے، کوئی بغیر شدید عذر کے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس سے ملاقات کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وَإِنَّ لِزُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری زیارت کرنے والے آدمی کا بھی تم پہ حق ہے، اس حق کو ادا کرنا چاہیے، بغیر شدید مجبوری کے اس سے عذر یا اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اس مسلمان کی ملاقات میں آدمی کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی جو ہے وہ پیش نظر ہونی چاہیے۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک طویل حدیث ہے، سن لیجئے۔ فرمایا کہ جب ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے دوسرے کسی علاقے میں جاتا ہے، کسی بستی میں جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ اس کے راستے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اس آدمی کے راستے میں ایک فرشتہ بھیجا۔ جب فرشتہ اس کے پاس پہنچا تو کہنے لگا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میرا ایک دینی بھائی ہے جو اس دوسری بستی میں رہتا ہے، میں اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جس کو تو بڑھانا چاہتا ہے، کوئی اس کا بدلہ دینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی احسان کا بدلہ نہیں دینا چاہتا، بس بات اتنی ہے کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قاصد بن کر تیری طرف آیا ہوں تاکہ تجھے اس بات کی خوشخبری دے دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھ سے بھی محبت کرتے ہیں جیسا کہ تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی ملاقات کرنے کا ارادہ ہو
تو اللہ کی رضا کا ارادہ کرنا چاہیے، رضا الہی کے لیے ملاقات کرنی چاہیے۔ تیسرا ادب یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی جب کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو جو ملاقات کرتے وقت گھر میں آنے کے اجازت کے آداب بتائے گئے ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، ان سارے آداب کو اہتمام سے پورا کرنا چاہیے۔ جیسے پہلے بھی ایک دفعہ بات آئی ہے کہ گھر کا دروازہ بند ہے تو دستک دیں، 3 دفعہ دستک دینے کے بعد 4تھی دفعہ دستک نہ دیں، نہیں جواب آتا تو واپس چلے جائیں۔ پھر گھر کا دروازہ دستک دینے کے بعد اس کے بالکل سامنے نہیں کھڑے ہونا چاہیے بلکہ ایک طرف ہو کے کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر اس دروازے میں کوئی سوراخ ہے، کوئی اس میں درز ہے جس سے آدمی کی نظر آگے جا سکتی ہے تو وہاں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اندر اگر گھر سے کوئی آوازیں آ رہی ہیں تو ان کو کان لگا کر جاسوسی کے طور پر سننا نہیں چاہیے۔ تو یہ سارے آداب جو ایک اجازت دینے کے آداب ہیں کہ السلام علیکم کہہ کر اجازت لینا، وہ سارے آداب کا خیال کرنا۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ آدمی جب ملاقات کرے تو تبسم کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترمذی شریف میں، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کہ تو اپنے بھائی سے مسکرا کر ملتا ہے تو یہ بھی تیرے لیے صدقے کے ثواب کے برابر ہے۔ تو اس لیے مسلمان بھائی سے ملتے وقت منہ بنا کر، پریشان ہو کر اور اس سے کوئی بے رخی کر کے نہیں ملنا چاہیے۔ جب ملنا ہی ہے تو مسکرا کے ملے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی کو خود کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی فکر ہوتی ہے۔ ہمارے استاد محترم حدیث پڑھاتے وقت فرمایا کرتے تھے کہ پریشانی ہے تو آپ کو ہے، ملنے والے کو تو نہیں ہے نا۔ اس کا تو یہ حق بنتا ہے کہ اس سے آپ مسکرا کر ملیں، اپنی پریشانی کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر لیں اور اس کا حق ادا کریں۔ مسکرا کر ملنے سے اس کا دل خوش ہو جائے۔ تو اس لیے یہ ملاقات میں یہ ادب البوز رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد 5واں ادب یہ ہے، جب ملاقات کرے تو سب سے پہلا کام سلام کرنا ہونا چاہیے، باقی باتیں بات۔ آج کل ہم مسلمانوں کے بھی بے تکلفانہ ملاقات میں یہ طریقہ ہو جاتا ہے کہ شروع میں کچھ مزاحیہ باتیں شروع کر دیتے ہیں، بعد میں سلام لیتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ سب سے پہلا کام ملاقات میں سلام ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے مسلمان پر حق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم صدق، قیل ما هن یا رسول اللہ، قال اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ حقوق یہ ہیں کہ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب تو مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کرے۔ السلام علیکم یہ بہترین تحفہ ہے ایک مسلمان کا مسلمان کے لیے، دعا بھی ہے، سلامتی کا پیغام بھی ہے، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرنے کا ایک پرامن طریقہ بھی ہے کہ میں جو آیا ہوں تیرے لیے سلامتی بن کر آیا ہوں، تیرا کوئی نقصان کرنے نہیں آیا۔ تو اس لیے سلام کرنا یہ ملاقات کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ مصافحہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ جب بھی دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ اس لیے سلام کرتے وقت ساتھ اگر کوئی عذر نہ ہو، مثلا اگر کوئی ہاتھ میں چیز ہے تو مصافحہ تو کر ہی نہیں سکتا،
یا اس کے ہاتھوں میں کوئی ایسی کوئی تکلیف ہے کہ وہ ہاتھ نہیں ملا سکتا تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی تکلیف کوئی عذر نہ ہو تو مصافحہ کرنا یہ بھی ملاقات کے آداب ہے۔ لیکن صرف مصافحہ کرنا یہ بھی سنت کے خلاف ہے، اور صرف سلام کرنا مصافحہ چھوڑ دینا یہ بھی کوئی اتنا اہم کام نہیں ہے۔ دونوں کو ملا کر کہ السلام علیکم زبان پر ہو اور اپنا ہاتھ مسلمان کے ہاتھ میں دے کر مصافحہ کیا جائے، یہ اس کے ملاقات کے حقوق میں سے ایک کام ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب مصافحہ کرنا ہے تو اگر کوئی عذر نہ ہو تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ التشہد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا۔ یہ جو التحیات للہ والصلوات تشہد پڑھتے ہیں یہ آپ نے مجھے سکھایا، اور اس طرح سکھایا کہ میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، آپ نے دونوں ہاتھوں سے ان سے مصافحہ کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جب مصافحہ کریں تو ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح معانقہ کی ملاقات کے وقت معانقہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی گلے ملنا جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ہر وقت نہیں معانقہ کرنا چاہیے، بلکہ جب آدمی دور دراز سے سفر کر کے آئے تو پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ معانقہ کیا جائے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، الموجم الاوسط للطبرانی میں حدیث ہے، قال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدموا من سفر تعانقوا، کہ صحابہ کرام جب سفر سے آیا کرتے تھے تو ایک دوسرے سے گلے ملا کرتے تھے۔ تو یہ معانقہ سفر سے آ کر کرنا یہ بھی آداب ملاقات میں سے ایک ادب ہے۔ اس کے بعد ملاقات کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ملاقات میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے شعب الایمان میں، زر ذکبن تزدد حبن، کبھی کبھار ملا کرو اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی ہر وقت آتے رہنا اس میں بعض اوقات محبت میں کمی آ جاتی ہے، زیادہ ملنے سے بھی، زیادہ دیر بیٹھنے سے بھی، تو کبھی کبھار ملنا اس سے محبت میں اضافہ۔ تو ایک حد ہوتی ہے ملاقات کی، اس حد سے تجاوز نہ کرنا۔ اس کے بعد ادب یہ ہے کہ جب آدمی ملاقات کے لیے جائے تو جس کے گھر میں جا رہا ہے اس کے گھر سے جو صاحب خانہ ہے وہ جس جگہ بیٹھنے کے لیے کہے اسی جگہ بیٹھا رہے۔ یہ نہیں کہ وہ کہیں اور بٹھاتا ہے اور یہ اٹھ کر کہیں اور بیٹھ جاتا ہے، یہ بھی ملاقات کے آداب کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں اس کی کیا مصلحت ہے، کیوں آپ کو کس جگہ بٹھا رہا ہے، تو اس کے مصلحت کا خیال رکھتے ہوئے جہاں وہ بٹھاتا ہے وہیں بیٹھ جانا۔ اسی طرح غیر محرم عورتوں سے نگاہ کی حفاظت کرنا، کہ اگر ملاقات کے لیے جا رہا ہے، پردے کا انتظام نہیں ہے، تو آدمی اس کے گھر میں اگر غیر محرم عورتیں ہیں تو اس سے نظر کی حفاظت کرے، نظریں جھکا کر بیٹھے کہ اس ملاقات میں اس نظر کی جو گناہ ہے اس میں ملوث نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری نظروں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے اور جو کچھ تم نے دلوں میں چھپا رکھا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے اگر آدمی ملاقات کرنے جائے تو اس ادب کا بھی خیال کرے۔ اسی طرح گھر میں جب جائے تو آدمی جو ہے وہ گھر والے کے مال و متاع کو نہ دیکھتا ہے، کہ اس کا حساب کتاب نہ لگاتا رہے کہ یہ کتنا مالدار ہے، اس کے پاس کون کون سی چیز ہے، اس کے بارے میں نہ تقدو میں رہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ نہ کرتا رہے، بلکہ جس مقصد کے لیے گیا ہے وہ مقصد ملاقات ہے، ملاقات کے مقاصد کو بھی پیش نظر رکھے۔ اسی طرح 13واں ادب یہ ہے کہ اگر صاحب خانہ آپس میں بات کر رہے ہیں،
آپ کو ایک جگہ بٹھایا ہے، گھر میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے، اس کی طرف کان لگا کر نہ سننا، بلکہ اس سے صرف نظر کرنا، اس کی بجائے کسی اور طرف توجہ کر لے، گھر کی باتوں کو جاسوسی کے طور پر کان لگا کر سننا، یہ آداب ملاقات کے خلاف ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من زار قوما فی بیتہم فلا یؤمہم بل یؤمہم رجل منہم، اگر کسی کے گھر میں آپ گئے ہیں ملاقات کرنے، وہاں نماز پڑھنے کا وقت ہو گیا ہے اور وہیں پر جماعت کرنے کا ان کا ارادہ بن گیا ہے کہ یہاں جماعت کروا لیتے ہیں، تو صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر اس جماعت میں امام نہیں بننا چاہیے، بلکہ اسی گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ امام بنے۔ ہاں اگر وہ اجازت دیتا ہے تو پھر ان کی اجازت سے آدمی امامت کروائے، ورنہ ان کی اجازت کے بغیر خود آگے بڑھ کر امام بننا یہ بھی آداب ملاقات کے خلاف ہے۔ اور آخر میں ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جب واپس آنے لگے تو پھر اس وقت صاحب خانہ سے اجازت لے کر آئے۔ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے، مسند عبداللہ بن عمر بن الخطاب میں یہ حدیث موجود ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا زار احدکم اخاہ فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذن، کہ جب کوئی آدمی کسی سے ملاقات کرنے جائے تو اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے جب جائے تو پھر وہاں بیٹھ جائے اور ان کی اجازت کے بغیر وہاں سے اٹھ کر نہ جائے۔ تو جاتے ہوئے اجازت لینا یہ بھی ملاقات کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اگر ہم ان آداب کا خیال کریں گے تو ہماری یہ عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عادتوں کو عبادت میں ڈالنے کی توفیق